ہو جاتی ہے نا چیزیں، پھر تناؤ کی طرف چلی جاتی ہیں، پھر لوگ بے فٹیگ میں آ جاتے ہیں، لوگ پھر تھک جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ٹکٹس گئے ہیں، اب نواز شریف صاحب کے ذہن سے سوچیں کہ ان کی حکومت ہے اور ان کے بھائی ہیں. اب سب کی خبریں آ رہی ہیں، زرداری صاحب یہاں عید منائیں گے، وہ یہاں عید منائیں گے، نواز شریف صاحب جدہ میں منائیں گے، مولانا صاحب یہاں منائیں گے. شہباز شریف صاحب کہاں منائیں گے ہمیں ابھی تک نہیں پتا. عید لاہور تو ہیں گزر آج گئی وہ ڈاکٹر نہیں، صاحب. تو لاہور میں کیوں ہے؟ پہلے تو نے کہا تھا میں پاکستان سے نہیں جا سکتا کہ سیاسی حالات بڑے دگر گوں ہیں. تو آج تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا نا، کل رات کو. جی کل رات کو تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا. تو کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب ان کی مرضی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ ہے نا مسئلہ کہ مطلب کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جو نہیں نواز شریف صاحب کہہ رہے کہ بھئی یہ آپ نے کیا یہاں پہ کیا، یہ 85 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا ایشو ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وہاں سے آ کے جلسے بھی وہ کریں، مطلب جیلوں میں بھی وہ جائیں، فلاں یہ بھی وہ ہو، فلاں بھی وہ ہو، کراؤڈ کو، اور وہ باقی جو ہیں وہ سارے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. مطلب نہ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کے لیے، نہ ان کو ختم کر سکے، نہ جو ہے عمران خان صاحب کو مطلب کچھ بھی ایکچولی نہیں ہوا نا، کوئی بھی مینیج نہیں ہوا. اچھا وہ جو عدالت ہے، عدالت کا دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا سیاست دانوں کا اپنا ذہن ہے، یہ جج صاحبان کا اپنا ذہن ہے اس وقت. اب یہ فیلر آ رہا ہے نا، یہ فیلر ایک آنا شروع ہو گیا کہ ایک منٹ یار چیف جسٹس کو کارنر کیا جا رہا ہے، یہ زیادہ ہوگا نا تو باقی جج صاحبان کی طرف ہونا شروع ہوگا. ان کو کیوں کارنر؟ وہ مزاج لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا کہ کیا چکر ہے. وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے. آئی ایم ایف از انسسٹنگ کہ آپ یہ انشور کریں کہ جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ پورا ہو جائے. اس لیے اور ڈیلے ہوا. پہلے $3 ارب کی بات کی، جس طرح آپ نے ذکر کیا، جو پورا کیا سعودی عربیہ اور یو اے ای نے، مگر ابھی بھی گیپ رہ گیا ہے اور اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان آگے بڑھے گا. میری اپنی گزارش یہ ہے کہ ہم سب ایسے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی وقت آئی ایم ایف پروگرام میں رہے. ہمیں خود مختاری کی ضرورت ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف کی چھتری کی بے پناہ ضرورت موجود ہے. اس کے بغیر نہ صرف پرائیویٹ جو آپ کے لینڈرز ہیں، جس میں کمرشل بینک ہیں، بانڈز ہیں، وہاں سے پیسہ بالکل نہیں آئے گا. دوسری طرف سے آپ کے جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں، جس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ، وہ بھی پیسہ بھیجنا روک دیں گے، جو کہ بہت اچھے لونز ہوتے ہیں، کنسیشنل ہوتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر کی سالانہ. اسے پورا کرنا بالکل غیر ممکن ہو جاتا ہے without the cover of the lender of the last resort, the IMF. اس لیے ہم مجبور ہیں اور پھنسے پڑے ہیں. ٹروپس موجود تھے افغانستان میں، اور پاکستان was providing support and supply routes to the defense of the United States. اس وقت جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تھے تو ماشاءاللہ اتنے اچھے سلیقے سے، پیار سے انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 16 ویورز ہمیں ملے، یعنی کہ تقریباً کوئی ٹارگٹ بھی ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تو اس میں ایک وہ پہلو بھی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر ہے، تقریباً 17% شیئرز ہیں ان کے، اور ان کا چونکہ آئی ایم ایف واشنگٹن میں لوکیٹڈ ہے ہیڈ آفس، تو یقیناً ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. اس مرتبہ چونکہ امریکہ افغانستان سے جا چکا ہے اور پاکستان کی ریجنلی اس لحاظ سے اہمیت کم ہوئی ہے، تو شاید امریکہ اس مرتبہ کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کر رہا ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے، آئی ایم ایف پروگرام کو آسانی سے آگے لے جایا جائے. تو ہر پاکستانی کی طرح میں بھی رات کو سونے سے پہلے ملک کے تمام مسائل کو حل کرنے کے متعلق سوچتا ہوں، اور پھر دن میں جاگتا ہوں اور پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مسئلے کا حل نکل نہیں سکتا. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ساری معیشت کی کتابیں کھنگال لی، ساری اقتصادیات پڑھ لی، آپ تو کتاب گھر میں ہی جا کے بیٹھ گئے. بات کچھ ایسی ہے کہ ان ساری کتابوں میں بھی پاکستان کے معاشی حالات اور پاکستان کے معاشی معاملات کا حل نہیں ہے، ایسا میری سوچ کا کہنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
علی صاحب شروع کیا ہے آپ نے، اور میں شروع میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کرنا پڑے گا۔ کر لیں۔ دیکھیے، جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، جو ہمارے معاشی سوالات ہیں، وہ آپ یقین جانیے ان کی بنیاد جو ہے وہ ہماری سیاست کے اندر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشی پرابلمز نہیں ہیں، ان کی جڑ جو ہے وہ سیاسی ہے۔ سیاسی فیصلے جو کیے جاتے ہیں، جو ہماری فیصلہ ساز شخصیات کرتی ہیں، ان کے نتیجے میں آپ کے اور میرے اوپر معاشی بوجھ پڑتا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو ایک بڑی قیمت چکانا پڑتی۔ تو پرابلم، اصل مسئلہ سیاسی ہے، معاشی نہیں ہے۔ یقین جانیے 25 سال کے بعد میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں پاکستان کے بارے میں۔ اچھا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نہیں، لیکن پہلی چیز تو آپ نے تسلیم کر لی نا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ معیشت کے ساتھ تانے بانے مسئلے کے نہیں ملتے، مسئلے کے تانے بانے سیاسی ہیں، یہ آپ کا کہنا ہے نا؟ یہ تو آپ مان گئے نا، تو متفق ہو گئے میرے ساتھ ایک طرح سے آپ۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی معاملات کو حل کر لیں تو معاشی پرابلم دور ہو جائے۔ ہاں، یہ اس چیز کے اوپر میں بھی آپ سے متفق ہوں۔ جی ہاں، چلیے، یہاں پہ کنسنسس ہو گیا۔ ہاں، کنسنسس ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ فروری کی 28 تاریخ کو یاد کریں، سن 2022، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹیلی ویژن میں، آپ کو یاد ہے، آئے اور انہوں نے 10 روپے کی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی کا اعلان کر دیا۔ جی جی۔ اب یہ خالصتاً پیورلی سیاسی فیصلہ تھا، اس کے پیچھے معاشی منطق کوئی نہیں تھی۔ ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ IMF سے معاہدہ کر چکی تھی کہ ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں، تو انہوں نے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، یا پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے یہ اعلان کر دیا۔ تو یقین کریں کہ ڈر لگ جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک مہنگائی کا اپنا امپیکٹ اپنی جگہ موجود ہے۔ کچھ تو ایک ہمیں جو ڈالر کی مار پڑی، عالمی مارکیٹ کی مار پڑی، کچھ ہماری اپنی بد انتظامی کی وجہ سے، خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے اس مہینے کا بھی جو احترام نہیں کیا، اور جس طرح سے قیمتیں بڑھائی گئی، یہ مصنوعی بہت سی چیزوں کی قیمتیں بڑھائی گئی تھی جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں تھیں، ان میں جو مصنوعی اضافہ کیا گیا، اس کو کنٹرول کرنا انتظامیہ کا کام تھا، حکومت کا کام تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس سارے جو امپیکٹ ہے، یہ جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے، اس کو کم کرنے کے حوالے سے دیکھیں، ایک تو بائنگ پاور بڑھانے کے لیے حکومت اقدامات کرے، اور دوسرا کم از کم اجرت جو ہے، ہم اسے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، کم از کم اجرت کے حوالے سے کم از کم اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو دوست